غم کی فضا پھیل گئی چار سو، غم کی فضا پھیل گئی چار سو، پڑھتے تھے نوحہ نمازی سبھی، سجدہ حق میں ہوئے زخمی علی، گھر میں خدا کے یہ قیامت ہوئی، سجدہ حق میں ہوئے زخمی علی، سجدہ حق میں ہوئے زخمی علی، وار جو سجدے میں علی پر ہوا، مولا نے بس فزت و ربی کہا، مولا نے بس فزت و ربی کہا، خوب سعادت یہ عطا ہو گئی، سجدہ حق میں ہوئے زخمی علی، گھر میں خدا کے یہ قیامت ہوئی، سجدہ حق میں ہوئے زخمی علی، سجدہ حق میں ہوئے زخمی علی، گھر میں خدا کے ہی ولادت ہوئی، گھر میں خدا کے ہی شہادت ہوئی، گھر میں خدا کے ہی شہادت ہوئی، گزری علی حق پہ تیری زندگی، سجدہ حق میں ہوئے زخمی علی، گھر میں خدا کے یہ قیامت ہوئی، سجدہ حق میں ہوئے زخمی علی، سجدہ حق میں ہوئے زخمی علی، جینا یتیموں کا ہوا ہے محال، کون بھلا ان کا رکھے گا خیال، کون بھلا ان کا رکھے گا خیال، سارے یتیموں کے لب پر یہی، سجدہ حق میں ہوئے زخمی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فائزہ نقوی، اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں برکتوں محبتوں کے سائے میں رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے سبھی اپنوں کے ساتھ جو ہے حفظ و امان میں رکھے، دو جہاں کے شر سے محفوظ رکھے، اور دو جہاں کا تمام تر خیر آپ سب کے نصیب فرمائے، اور اس وقت تمام عالم انسانیت میں جو جس رنج و علم میں، جس دکھ تکلیف اور پریشانی میں ہے، اور جو بھی بیمار ہے، بحق معصومین، بحق ایامی جو ہے امیر المومنین علیہ السلام، جو ہے اللہ تعالیٰ سب کو شفا یاب فرمائے، اور سب کو صحت اور سلامتی والی زندگی دے، اور سب کی جو رنج و علم ہے دور فرمائے۔ سب سے پہلے تمام سننے دیکھنے والوں، اور سب سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کے حضور ان ایام میں جو ہے شب ضربت کے بعد جو اہل بیت پر گزر رہے ہیں ان پر تعزیت پیش کروں گی، اور دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلبوں کو وہ نور عطا کرے کہ ہم ان پاکیزہ ساعتوں میں امام علی جیسی عظیم الشان ہستی کی جو ہے قدر دانی کر سکیں، ان کو پہچان سکیں، ان کی ذات کو سمجھ سکیں، اور ان ایام کو اللہ تعالیٰ ہماری آخرت اور دنیا کے جو ہے لیے ایک خیر کیا جو ایام بنائے، تاکہ ہم رب کے سامنے اسی طرح کامیاب ہو سکیں جیسے کہ رب تعالیٰ کے اس بہترین عبد صالح نے جو ہے جس چیز کو کامیابی کہا، جس طرح سے کامیابی کہا، کیونکہ ایام میں جو ماہ سیام ہے ان کا ایک بہترین جو ہدف ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو شب قدر سے پہلے ایام گزرتے ہیں، اس سے پہلے ہم شعبان اور ماہ رجب کو بھی گزارتے ہیں، وہ انہی ایام کی تیاری کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ ہمارے قلوب آمادہ ہو سکے، ہماری فکریں آمادہ ہو سکیں، ہمارے جو علم ہے یا ہماری جو بصیرت ہے وہ آمادہ ہو سکے کہ ان ایام کی جو فضیلت، ان کی اہمیت، اور امام علی جیسی عظیم الشان جو ہستی ہیں، اور کلام ہدایت جیسے عظیم الشان کا کلام کو جو ہے سمجھنے کے قابل ہم ہو سکیں۔ اور جو ہے آج جو ہمارا جو ٹاپک رہے گا وہ شب ضربت کے پرسپیکٹیو میں بھی ہوگا، اور ایام شب قدر کے پرسپیکٹیو میں بھی ہوگا۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر جو مولا علی علیہ السلام نے کس چیز کو جو ہے
کس چیز کو کامیابی کہا اور کیوں کر اسے کامیابی کہا. آخر اتنی ساری جنگیں، تمام تر غزوات اور اتنے سارے جو مہم تھی، جو پوری زندگی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے فتوحات حاصل کی، ان میں کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آج میں کامیاب ہوا، لیکن جب ضربت لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا. آخر اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا خوبصورتی ہے، اس میں کیا گہرائی ہے. اور آج ہم جانیں گے کہ شب قدر خود کیا چیز ہوتی ہے، قدر کہتے کس کو ہیں. اسی سب موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی محترم، بہت ہی جو بہترین شخصیت موجود ہیں، جو کہ اس مناسبت سے ہم سے بات کریں گے. بڑھتے ہیں ہم اپنے مہمان کی طرف اور ان سے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. مولانا سید علی رضا زیدی صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ شامل ہیں اس خوبصورت اور اس بہترین اور اس اہم ترین عنوان کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے کے لیے. بڑھتے ہیں ہم اپنے مہمان کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فائزہ، خدا انشاءاللہ آپ کو عزت، آبرو و شرف عطا فرمائے، اور اس پاک اور مبارک شب میں کہ جو شب قدر کی ابتدائی راتیں ہیں، اور بالخصوص موسم عشق و عاشقی میں اور موسم رنج و علم میں کہ تمام عالم سوگوار ہے اور تمام عالم نے لباس سوگواری کو زیب تن کیا ہے. تمام عالم سوگوار ہے اور تمام عالم نے لباس عزاداری کو، سوگوار کو زیب تن کیا ہے. ام المومنین کی پاک اور مقدس شہادت اور آپ کا پاک اور مقدس وجود جو قطب عالم ہے اور اللہ کے تمام اوصاف، صفات، اسما اور اسم اعظم کی تجلی خود مولا کائنات کے قلب اطہر میں موجود ہے. یہ ایک جملہ جو مولا کائنات کے جب سر اقدس کے اوپر ایک ضرب لگی، میں نے کل بھی کہیں کہا تھا یہ بات کہ یہ جو ضرب مولا کائنات کے سر اقدس کے اوپر لگی ہے، یہ ضرب در حقیقت مولود کعبہ کے سر پہ نہیں ہے، خود کعبے کے اوپر ایک ضرب ہے. یہ ضرب جانشین رسول کو نہیں ماری گئی ہے، بلکہ قلب رسول اللہ پہ یہ ضرب چلائی گئی ہے. یہ عدل و عدالت پر ایک ضرب ہے، امام عدل و عدالت پر ایک ضرب ہے، یہ حق الناس کے اوپر ایک ضرب ہے. مگر عجیب کرشمے ہیں اور عجیب حسن و جمال ہے اس ذات اقدس ام المومنین کا کہ جو خدا کے حسن و جمال اور خدا کی تمام صفات، اوصاف اور کمالات میں مزین ہے، کہ مولا کائنات نے ایک لطیف اور عظیم جملہ کہا جو آپ نے اپنی پوری بابرکت، شریف اور نجیب زندگی میں کبھی نہیں کہا. جب آپ کے سر اقدس کے اوپر ضرب پڑی، جملہ جو تمام عالم نے پہلی دفعہ زبان اقدس سے، لسان اللہ سے سنا، وہ جملہ تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کہ آج علی پیروز ہو گیا، کامیاب ہو گیا، سرفراز ہو گیا، شادمان ہو گیا. یہ کون سی کامیابی ہے کہ جب مولا کائنات کا چہرہ اقدس اور آپ کی ریش مبارک، یا یوں کہوں کہ خون خدا میں وجہ اللہ غرق بر خون ہے، اور اس عالم میں جب درد و رنج و علم ہے، اور مولا کائنات کے قلب اطہر سے اور آپ کے زبان لسان اللہ سے یہ جملہ نکلتا ہے فزت برب الکعبہ. اس جملے کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں؟ ایک، کس قلب سے، کس کیفیات کے ساتھ یہ جملہ نکلا ہے. یہ دوسری بڑی عظمت ہے اس جملے کی کہ یہ جملہ فقط الفاظ و معنی اور مفاہیم نہیں ہیں، بلکہ اس جملے کے پیچھے ہزاروں عظمتیں، ہزاروں کمالات، آرزویں، تمنائیں جو قلب اطہر ام المومنین کے اندر موجزن تھیں، اس جملے نے ان تمام کمالات کو امام علی کے زبان اقدس سے بیان فرمایا ہے. کس کیفیت کے ساتھ یہ جملہ بولا گیا، یہ بہت عظیم چیز ہے. ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتا ہے کیفیت عمل. سورہ الحطہ کا جو نزول ہے وہ فقط روٹیاں دینے پہ نہیں ہے، چند روٹیاں اٹھا کے دے دیں الحطہ نازل ہو گیا، نہ یوں نہیں ہے. خدا کے یہاں عجیب و غریب ہیں یہ تمام چیزیں. خدا کے یہاں کثرت عمل نہیں ہے، حسن عمل ہے. حسن عمل سے مراد وہ کیفیت عمل ہے تمہاری کہ تم کس کیفیت سے یہ کام انجام دے رہے ہو. یہ کون سی کیفیت ہے قلب اطہر ام المومنین کے اوپر کہ فرمایا کہ فزت برب الکعبہ. یہ جملہ کہنا چاہیے تھا غدیر کے دن کہ جب پیغمبر نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، علی جان آدم سے لے کے
جو بزرگان انبیاء ہیں 1,24,000 پیغمبر علاوہ پیغمبر کے، کہ تمام انبیاء کے آج تم مولا اور مقتدا ہو، اس دن یہ جملہ کہنا چاہیے تھا فاستو برب الکعبہ۔ جس دن خیبر و خندق کو فتح کیا تھا، دشمنان خدا کو نیست و نابود کیا تھا، اللہ کی آیات کو سربلند کیا تھا، کہ جس دن امیر المومنین کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے قرار پائی تھی اور زبان رسول اللہ سے یہ بات تمام عالم نے سماعت فرمائی تھی، اس وقت کہنا چاہیے تھا فاستو برب الکعبہ۔ جب آپ کا عقد ہوا انسانی کامل سے اور خاتون عزت و شرف و کرامت سے، کائنات کی سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ، سب سے بزرگ و برتر اور جمال حضرت حق سے رنگین شدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جب عقد ہوا، تب کہنا چاہیے تھا فاستو برب الکعبہ، نہیں کہا۔ جب حسنین جیسے پاک و طیب و طاہر فرزند دنیا میں تشریف لائے، تب کہنا چاہیے تھا فاستو برب الکعبہ۔ فاستو برب الکعبہ یعنی کیا، کس کیفیت کے ساتھ یہ جملہ عرض ہوا؟ امیر المومنین چونکہ مشکل کشا ہیں، مشکل کشا کی مشکل بھی عظیم ہے، مشکل کشا کی مشکل بھی عظیم ہے۔ مشکل کشا کی آرزویں ایک بشری آرزویں نہیں ہیں، ایک بشری تمنائیں نہیں ہیں۔ مولا کائنات کا چونکہ وجود ربانی ہے، الہی ہے، اور خدا کے حسن و جمال میں متغیر ہیں، اور تمام عظمتیں اور اسم اعظم آپ کی ذات اقدس سے متنجی ہوتا ہے، اور آفتاب حق و حقیقت و شمس و خورشید رحمت الہی آپ کے وجود سے طلوع ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا وجود افق توحید ہے، آپ ترجمان توحید ہیں، آپ تالی توحید ہیں۔ لہذا جو جملہ آپ کے قلب اطہر سے نکلا اور تمام عالم میں گونج پیدا کیا، تمام انبیاء، اولیاء، خالصان خدا اور تمام آزاد منش لوگ امیر المومنین کے جملے کی تفسیر کرنے، اس کا مصداق بیان کرنے، اس کی حقیقت کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ کیوں؟ ہم اس جملے کے مفاہیم کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن جس کیفیت کے ساتھ یہ جملہ کہا گیا، اس کیفیت کو سوائے صاحب الزمان کے کوئی اور برداشت کر نہیں سکتا، کوئی اور بیان کر نہیں سکتا۔ فاستو برب الکعبہ کیا مطلب؟ مولا مومنان، آپ کے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے؟ مولا کائنات ان لوگوں میں سے ہیں جو دنیا و آخرت میں سب سے کامیاب و کامران شخصیات ہیں، کہ جن کے ہاتھ کے اوپر خدا نے دستے ید اللہ کو قرار دیا ہے، کہ جن کا دستے جلال اور جمال اللہ کے خزانہ لا یموت تک پہنچا ہوا ہے، کہ جن کے پورے وجود کے اندر، کہ جنہوں نے جب سے پیدا ہوئے اور آخری آنکھ جب بند کی، سوائے چہرہ حضرت حق کے کچھ بھی نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا سوائے حضرت حق کے۔ ان کا پورا وجود خدا کے وجود کے اندر فانی تھا، وہ اللہ کی ذات میں فانی تھے، اللہ کے اسماء ان کے وجود سے متلجی اور ظہور یافتہ تھے۔ ایک ایسی شخصیت جب کہے کہ فاستو برب الکعبہ، یعنی کیا مطلب؟ ایک کاش صاحب الزمان تشریف لائیں، وہ پسر توحید تشریف لائیں، وہ ملکوتی شخصیات تشریف لائیں جو امیر المومنین کے جملے کی کیفیات کو ہمارے سامنے بیان کریں، نہ فقط اس کے معنی اور مفاہیم اور اس کے ترجمے کو ہمارے سامنے بیان کریں۔ یہ ایک لطیف مسئلہ ہے، حساسیت پیدا ہوتا ہے اس مسئلے کے اوپر۔ مولا مومنان، آپ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ آپ کس کو کامیابی کہتے ہیں اور کس کو ناکامی کہتے ہیں؟ مولا کائنات شاید فرمائیں کہ ایک عبد اپنے معبود کو شناخت کر لے، ایک رزاق مرزوق میں فانی ہو جائے، ایک جلوہ ذوالجلال کے سپرد ہو جائے، ایک نور مطلق میں فانی ہو جائے، بشریت انسانیت کی شکل میں ظاہر ہو، اور اللہ کے اسماء اور جلال اور جمال اور اللہ کا چہرہ ایک بشریت کے وجود کے اندر متلجی ہو جائے، شاید یہ ایک عبد کی کامیابی ہے۔ مگر مولا کائنات جو شرف بشریت ہیں، جو افضل بشریت ہیں، جو جمال بشریت ہیں، کہ جن کے اندر تمام اسماء الہیہ موجود ہیں، مولا کائنات جو مشکل کشا ہیں، ہر آدمی کی مشکل اس کے اپنے لیول کے حساب سے ہوتی ہے۔ مولا کائنات جو مشکل کشا ہیں، اس مشکل کشا کی مشکل کیا ہے؟ فائزہ جب تک نور لباس بشریت میں ہے محدود ہے، جب تک نور انسانوں کے دسترس میں ہے نور محدود ہے، جب تک نور کی پاک اور مقدس حقیقت کو لوگ کشف نہیں کرتے نور محدود ہے۔ امیر المومنین چونکہ مقام لامحدود سے آئے ہیں اور مقام حی القیوم ہیں، لہذا محدودیت پسند نہیں ہے۔ جس وقت سر پہ ضرب لگی اور بشریت کا پردہ چاک ہوا، لباس بشریت وجود نور سے فانی ہو گیا، تو پھر فرمایا فاستو برب الکعبہ،
کیا مطلب؟ علی کی کامیابی یہ ہے کہ علی اپنے حقیقی وجود میں سما جائے، علی مبدا میں سما جائے۔ نور جب تک لباس بشریت میں ہے محدودیت کا شکار ہے، جیسے کہ لباس بشریت چاک ہوا، پردے گرے، ضخیم پردے ہٹے اور نور نور میں فانی ہو گیا، پھر فرمایا فَاسْتَوْ بِرَبِّ الْکعبہ، میرا مقام، میرا مرتبہ، میری خواہش، میری آرزو، میری تمنا وہ نہیں ہے جس کو تم سمجھتی ہو۔ میرا مبدا اور میرا معشوق فقط خدا ہے، اور جب تک ایک معشوق حرم، جب تک ایک عاشق حرم معشوق میں فانی نہ ہو جائے اور اس کا نام و نشان نہ مٹ جائے اور وہ اپنی شخصیت کو فانی نہ کر لے، اس وقت تک اس کو کامیابی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ وہ کہتا ہے میری کامیابی یہ نہیں ہے کہ میں آدم سے خاتم تک، آدم سے لے کے اور تمام انبیاء کا مولا ہوں۔ حضرت امیر المومنین اس کے لیے خلق نہیں ہوئے کہ وہ تمام انبیاء کی مقتدی انبیاء کہلائیں، نہ، وہ اس وجہ سے خلق ہوئے ہیں کہ معرفت توحید تک پہنچ جائیں، ذات توحید میں فانی ہو جائیں، آغوش حضرت حق میں اور آغوش معشوق میں فانی ہو جائیں، اور ایسے فانی ہوں کہ پھر نہ نام ہو نہ نام و نشان ہو، پھر ایک اب اپنے معبود میں اس طرح فانی ہو جائے کہ پہلے محدود تھا اب لامحدود ہو جائے۔ فَاسْتَوْ بِرَبِّ الْکعبہ یعنی کیا مطلب؟ کہ آج مولود کعبہ سپرد صاحب کعبہ ہو گیا، آج علی نے اپنے معشوق کو پا لیا، آج علی نے اپنی حیات زندگی کے اصل مقصد کو پا لیا۔ علی فرماتے ہیں کہ فَاسْتَوْ بِرَبِّ الْکعبہ، میری کامیابی یہ ہے کہ یہ لباس بشریت مجھ پہ ہٹے، لباس بشریت چاک ہو، اور یہ نور محدود نور لامحدود میں منتقل ہو جائے، اور یہ عبد معبود میں فانی ہو جائے، سبب مسبب کے سپرد ہو جائے، اور مرزوق رزاق کے سپرد ہو جائے، اور جلوہ ذوالجلال کے سپرد ہو جائے۔ ایک مرد خدا، ایک مرد خدا شناس، ایک مرد سپرد الہی کی خواہش یہ نہیں ہے کہ وہ ایک حکومت کو قائم کرے، نہ، اس کی خواہش یہ ہے کہ اپنے وجود کو اقیانوس توحید میں فانی کر دے، اور پھر جب ایک دریا سپرد اقیانوس ہو جاتا ہے اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں علی ایک محدود دنیا سے نکل کے لامحدود دنیا میں پہنچ گئے، ایک عالم کثیف سے نکل کر ایک عالم شرف و کمال میں پہنچ گئے۔ امیر المومنین اپنے وجود کی سلطنت کو سلطنت لامحدود میں فانی کر دیا، ابدی ہو گئے، جاویدانی ہو گئے، سرمدی ہو گئے، سمدی ہو گئے۔ ایک اور جملہ کہوں، علی اب حی القیوم ہو چکے ہیں، علی اس مقام پر ہیں، کن فیکن کے مقام پر ہیں، تمام عالم ان کے سامنے متلجی ہے، تمام غیب ان کے سامنے ہویدہ اور ظہور یافتہ ہو چکا ہے۔ اب علی اس مقام کے اوپر ہیں کہ تمام عالم ان کے سامنے سربہ سجود ہے، کیونکہ انہوں نے اس عشق کے ساتھ، اس طہارت کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ اپنے وجود کو خدا کے سپرد کیا، ناراحت نہیں ہوتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ علی کے پہلے دن سے یہ خواہش تھی کہ اپنے وجود کو سپرد خدا کریں، پہلے سے یہ خواہش تھی کہ عبد معبود کے سپرد ہو جائے، پہلے سے یہ خواہش تھی کہ مرزوق رزاق کے سپرد ہو جائے، پہلے سے یہ خواہش تھی کہ جلوہ ذوالجلال میں فانی ہو جائے۔ علی کی کامیابی یہ ہے کہ علی جو لباس بشریت کی وجہ سے دسترس بشریت میں ہیں، اس دسترس بشریت سے نکل کر آغوش توحید میں مقیم ہو جائے۔ جب اپنے آپ کو دیکھا کہ لباس بشریت چاک ہو گیا، محدودیت ختم ہو گئی، سرحدیں ختم ہو گئی، اور علی ذات خدا میں فانی ہو گئے۔ علی جو اسم اعظم ہیں وہ منبع مبدع اعظم میں فانی ہو گئے۔ فرمایا فَاسْتَوْ بِرَبِّ الْکعبہ، فَاسْتَوْ بِرَبِّ الْکعبہ، میری کامیابی یہ ہے کہ ایک دریائے معرفت، ایک اقیانوس معرفت میں فانی ہو جائے۔ آج علی ابدی ہو گئے، جاویدانی ہو گئے، سرمدی ہو گئے، حی القیوم ہو گئے، اب دست بشریت سے دور ہیں، اب دست بشریت سے دور ہیں۔ پہلے بھی دست شیطان سے دور تھے، اب قلعہ الہی میں پہنچ گئے، اور خدا نے ان کے وجود کو قلعہ الہی قرار دیا ہے۔ ان کا وجود قلعہ الہی ہے۔ جو بھی قلعہ علوی میں آ گیا، جو بھی قلعہ امیر المومنین میں داخل ہو گیا، نہ فقط یہ کہ شیطان کی دسترس سے محفوظ ہو گیا، بلکہ اللہ کے غیظ و غضب سے اس کو نجات ملی، کیونکہ وہ قلعہ علوی میں داخل ہو گیا۔ نہ فقط یہ کہ اللہ کے غیظ و غضب سے اس کو نجات ملی، وہ اللہ کے دامن امنیت میں آ گیا۔ روایات میں ہے کہ ان اولیاء اللہ
تحت القبائی لا یعرفہم غیری، کسی کو نہیں پتا اس وقت امام علی کہاں پر موجود ہیں۔ اب امام علی تمام عالم میں موجود ہیں، جہاں جہاں ذوالجلال ہے وہاں وہاں، جہاں جہاں جلوہ ذوالجلال ہے وہاں وہاں علی موجود ہے، جہاں پر حی اور قیوم ہے وہاں پر علی موجود ہے، جہاں پر رزق و رزاقت ہے وہاں پر موجود ہے، جہاں پر لطف و کرامت ہے وہاں موجود ہیں، جہاں جہاں پر رب العالمین ہے وہاں پر عاشق رب العالمین موجود ہے۔ اب تمام عالم علی کے وجود سے منور متلجی ہو چکا ہے۔ نہ فقط یہ کہ زمین ان کے وجود سے خالی نہیں ہے، آسمان بھی ان کے وجود سے خالی نہیں ہے۔ فقط آج زمین والے چاہیں تو اپنے آپ کو سپرد علی کریں تو یہی لوگ جو آج فرشی ہیں عرشی ہو جائیں گے، اور فرش کے لوگ اگر چاہیں کہ عرش پر پہنچیں جب تک اپنے وجود کی سلطنت کو سپرد علوی نہیں کریں گے، قلعہ علوی میں داخل نہیں ہوں گے، شیطان ان کے ارد گرد پرواز کرتا رہے گا، طواف کرتا رہے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے اس جملے کو سمجھو کہ فستو برب کیا ہے، ایک انسان کا اعلیٰ ہدف کیا ہونا چاہیے، اس کی زندگی کس ہدف کی طرف آہستہ آہستہ آرام آرام سفر کرے، اس کا ابتدا اور انتہا کیا ہونی چاہیے، وہ اول والآخر ہو الظاہر والباطن۔ اب علی ظاہر اور باطن میں آغوش حضرت حق میں ہیں، علی اول بھی الہی تھے آخر بھی الہی ہیں، وہ خانہ خدا میں یعنی نشان حضرت حق کے ساتھ متولد ہوئے اور جمال حضرت حق کے ساتھ، نور حضرت حق کے ساتھ۔ اگر وہ توحید ہو تو یہ ترجمان توحید ہے، اگر اسما ہے تو یہ اسم اعظم ہے۔ آج امیر المومنین حی القیوم ہیں، رزاق ہیں، ہر وہ ذاتی صفات جو خدا کی ذات میں متلجی ہیں، خدا نے اپنی اس تمام عظمتوں کو، صفات کو، ان تمام قوتوں کو، اس تمام دائرہ حی القیوم کو امام علی کے سپرد کیا۔ آج امام علی قطب عالم ہیں، تمام عالم میں امام علی کی حقیقت متلجی ہے، تمام عالم آج امام علی کے گرد محو طواف ہے، یہ قطب عالم ہے۔ تمام لوگوں کا رزق انہی کی وجہ سے ہم تک پہنچتا ہے، تمام عالم کو جو رزق پہنچتا ہے اسی پاک مقدس مقام سے طلوع ہوتا ہے، وہ رزق جو بندگان خدا تک پہنچتا ہے۔ حتیٰ ہر وہ نعمت جو بندگان خدا کو، تمام انسانیت کو حاصل ہے، اسی مقام مقدس سے طلوع ہوتی ہے، اسی مقام مقدس سے وہ چیزیں ظہور کرتی ہیں اور تمام عالم کو نصیب ہوتی ہیں۔ اگر خدا چاہتا ہے کسی امت پہ عذاب کرے، اسی مقام کمال کی وجہ سے خدا عذاب کو کم کر دیتا ہے، اور جب خدا چاہتا ہے کہ کسی سے راضی ہو، اس مقام مقدس کی وجہ سے خدا اس کو مرضات اللہ میں داخل کر لیتا ہے۔ کیوں؟ یہ علی ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے، اپنی اختیار سے، اپنے ارادے سے اپنی سلطنت کو خدا کے سپرد کیا اور فرمایا کہ میری کامیابی یہ ہے فستو برب الکعبہ، علی الاعلیٰ کے سپرد ہو گئے، اس میں اعظم کے سپرد ہو گیا ہے۔ اب علی کا وجود نہیں ہے، سارا وجود معشوق کا وجود ہے۔ جب بھی کہا جائے گا ید اللہ، یہ ید اللہ، عین اللہ، یہ تمام معشوق کے جلوے ہیں جو عاشق کے وجود کے اندر متلجی ہوتے ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا ہر عاشق اپنے معشوق کی شبیہ ہے، امیر المومنین اپنے معشوق کی یاد میں تڑپتے ہیں۔ دعائے کمیل کے اندر آپ یہ جملے استعمال کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ خود مولا کائنات فبحبنی یا الہی سیدی مولا صبرت علی عذابک فکیف اصبر الی فراق۔ امیر المومنین کی زندگی خدا کے فراق میں گزری ہے۔ فراق اس کو نصیب ہوتا ہے جو پہلے دیدار کر چکا ہو، جو پہلے مقام لقاء کے اوپر ہو، اس کو فراق نصیب ہوتا ہے۔ یہ جو امام علی اپنی دعاؤں میں فرماتے ہیں، دعا شعبانیہ میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ الہی حبلی کمال الانقطاع الیک وانر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب جبن فتصیل الی معدن عظمته وتصیر ارواحن معلقۃ الزقوس۔ فرمایا پروردگار الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، پروردگار مجھے سب سے کاٹ کے اپنا بنا لے، تیرا نور لباس بشریت میں ہے، تیری مرضی سے دنیا میں آیا ہوں، خستے شدم پروردگار، امت تیری جلوے سے استفادہ کرنے سے قاصر ہے، امت اس میں اعظم کو لمس کرنے سے قاصر ہے، امت جمال حضرت حق کو سمجھنے، اپنے آپ کو سپرد جمال حضرت حق کرنے سے قاصر ہے۔ پروردگارا میں وہ جلوہ ہوں جو اندھوں کو دکھایا گیا، اور پروردگار وہ ساز ہوں جو بہروں کو سنایا گیا۔ فستو برب الکعبہ، اے میرے رب اپنے عبد کو ربوبیت کے سائے میں پناہ دے اور اپنے وجود کی سلطنت کو اس قابل کر کے علی جیسا سمندر اور علی جیسا اقیانوس اس ذات حضرت حق میں فانی ہو جائے۔
परवरदिगारा कुदरत दे, हमें वो तवानाई दे, हमें फहम व बसीरत दे, हमें वो हुस्न व जमाल दे, हमें वो इल्म व हिकमत दे, हमें इल्म हुजूरी से आरास्ता पैरास्ता कर दे, हकीकतों को समझें, लताफतों को समझें, अली की बंद जबान में जो गुफ्तगू है उसको समझने की कोशिश करें, अली के बंद होठों से जो गुफ्तगू है उसको समझने की कोशिश करें, अली के सुकूत को समझने की कोशिश करें, अली के 25 साल खामोशी को समझने की कोशिश करें, अली के दर्द दिल को समझने की कोशिश करें, अली की पाक और मुबारक मलाकुती आंखों से बहने वाले उन सैलाब अश्क को समझने की कोशिश करें जिसको हम देखने से कासिर हैं, जिसको हम समझने से कासिर हैं। ए काश ये रमजान ऐसा अलवी हो, ऐसा मोहम्मदी हो, ऐसा फातिमियून हो, ऐसा हसनी हो, ऐसा हसनी हो कि हमें एक जायका मारिफत इमाम अली नसीब हो जाए। वाह हसरता अला मा फर्रत फी जन्बे। जी आगा, बहुत ही पुरसोज और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही माशाल्लाह अमीक जो आपने गुफ्तगू की इस कामयाबी के उन्वान से, फुज़्तु व रब्बिल काबा के उन्वान से। माशाल्लाह, अगर शायद आपको अगर वक्त की किल्लत ना होती तो इस पे शायद आप और भी बहुत कुछ कह सकते हैं। यकीनन जो है ये अजीम शान हस्ती हैं और हम बहुत ही महदूद फ़िक्र और ज़हन और क़ल्ब रखने वाले जो हैं लोग हैं। आगा, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह आपने कामयाबी के बारे में बताया, और मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर ये ज़रबत ना लगती तो क्या होता, और ये ज़रबत दर हकीकत किसको लगी है? क्या ये वाकई ही अली के वजूद को लगी है या ये कुछ और था जिसको लगी है? ना, ये बुग़्ज़ व अनाद शैतान है कि जिसने मौलूद काबा पे ज़रब नहीं लगाई, बुनियाद काबा पे ज़रब लगाई है, जिसने क़ल्ब अथर रसूलुल्लाह को दागदार किया है, जिसने अदल व अदालत को खून में गलता कर दिया है, जिसने हक़ व हकीकत को और राह इंसानियत को और राह सिरात मुस्तकीम को लोगों के सामने हुविदा नहीं होने दिया, वाज़े रोशन मुबीन आश्कार नहीं होने दिया। ये ज़रब शैतानी ये सर अक़दस अमीरुल मोमिनीन को नहीं लगी। दर हकीकत ये ज़रब शैतानी और इबलीसी ये तौहीद पर ज़रब है, अल्लाह के दीन पे ज़रब है, अल्लाह की आयात पे ज़रब है, ये अल्लाह के कुरान और किताब हक पर एक ज़रब है, ये हक व हकीकत पे एक ज़रब है। पैगम्बर ने फरमाया या अली अल हक़्क़ु मा अली व अली मा हक़। ये ज़रब अली को नहीं लगी, हक को लगी है। फिर फरमाया या अली, फिर फरमाया पैगम्बर इस्लाम ने अल कुरान मा अली व अली मा कुरान। ये ज़रब तुमने अली के सर अक़दस पे नहीं मारी है, तुमने कलाम खुदा पे ये ज़रब मारी है, तुमने अदल व अदालत पे ये ज़रब मारी है। अगर ये ज़रब ना लगती और शैतान इस ज़रब को सर अक़दस से अमीरुल मोमिनीन पे ना लगाता, इतना तूलानी ना होता, जुल्म सितम मकर फरेब और शैतान की सल्तनत इसमें इतनी मजबूत ना हुई होती। अगर ये ज़रब ना लगती, तमाम आलम अदल व इंसाफ और हक व हकीकत और अदल व अदालत के परचम तले कमालात तक पहुंच चुकी होती। फिर अली के बाद हसन को लोग शनाख्त कर जाते, फिर हुसैन को शनाख्त कर जाते, फिर ये तूल तारीख में जो दंदनाते फिरते हैं इस्तेमार और इस्तिकबार और बड़ी ताकतियां और शैतान के नुमाइंदे, खुदा जानता है इन सब को दस्ते जुल्फ़कारी से और हिकमत जुल्फ़कारी से जो अली ज़रब लगाते, इबलीस को, शैतान को, नस्ल सुफियान को, इबलीस ज़ादों को, शैतान ज़ादों को ज़रब लगती और ये ज़मीन बहिश्त का मंजर पेश करती। ये ज़मीन अदल व अदालत और तौहीद का मरकज़ करार पाती। तमाम आलम हकीकत खुदा को समझ जाते, हकीकत तौहीद को समझ जाते, मारिफत हक़ व हकीकत को लम्स कर जाते और तमाम आलम मलाकुती आलम को कस्ब कर जाता। और यहाँ रहने वाले लोग मलाइक से अफजल, फरिश्तेगान खुदा से अफजल, हर शख्स वली खुदा होता, हर शख्स खुदा को शनाख्त कर जाता, हर शख्स इमाम का मुती फरमा बरदार होता और ये दुनिया से इबलीस और शैतान रुखसत हो चुके होते और अदल व अदालत का परचम हमेशा के लिए दुनिया के ऊपर छा जाता और हमेशा के लिए कुफ्र, निफाक और शिर्क इस दुनिया से खत्म हो चुके होते। आफताब तौहीद चमकता,
خورشید خداوند اس دنیا کو، اس آفتاب خداوند اس تمام عالم کو نور خدا سے متلجی کرتا، اور سب کے اندر الہی قوت پیدا ہوتی، الہی کیفیت پیدا ہوتی، الہی حسن و جمال پیدا ہوتا، سب عاشقان خدا، عاشقان رسول اور شیفتگان قرآن قرار پاتے، سب مطیع فرما بردار امام اور ولایت ہوتے، ابلیس اور شیطان ناکام، شکستہ، سقوط کر چکے ہوتے، اور آج پرچم توحید اور پرچم عزت و شرف اور پرچم کمال تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہوتا۔ اے کاش وہ شقی یہ کام نہ کرتا۔ میں چونکہ اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اور یقیناً اتنی بڑی شخصیت کے لیے اتنا تھوڑا سا وقت جو ہے وہ بہت ہی ناکافی ہوتا ہے، اور میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں چونکہ آگے بھی ابھی شب قدر کی راتیں آ رہی ہیں، 21 کی رات ہے، اور اس کے علاوہ آگے بھی کچھ راتیں آ رہی ہیں، تو میں جاننا چاہوں گی کہ شب قدر پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ یہ قدر کیا ہے، اور شب قدر کیا چیز ہے، ہم بحیثیت مولا کے ماننے والے اس سے کیا لے سکتے ہیں، اس میں کیا کیا جائے، اور جس طرح اپنی میں یہ چاہوں گی کہ گفتگو میں تھوڑا سا اس چیز کو بھی مینشن کیجیے گا کہ جس طرح آپ نے امیر المومنین کی شہادت کا ذکر کیا اور ان کے کامیابی کا ذکر کیا، تو ایک مومن جیسے ہم ایک گنہگار کمزور سے عام سے انسان ہیں، تو ہم کیا لیں اس ساری جو فضیلت اور کرامات اور اوبیسلی امام کی جو عظمت اور شان ہے، اس میں ہم کیا لیں ان شب قدر کی راتوں میں، کیا کریں ہم اس پہ؟ تو ماشاءاللہ، اجرکم اللہ اجرکم زہرا انشاءاللہ العزیز۔ خوبصورت سوال ہے، لطیف سوال ہے، بنیادی سوال ہے۔ فائزہ، شب قدر صاحبان اقدار کی رات ہے، وقت قلیل ہے، دامن ہمارا اتنا وسیع نہیں ہے کہ ہم سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ یا بہت گہرائی کے ساتھ شب قدر کو بیان کر سکے۔ نہ، خدا خود فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہاری قوت ادراک، تصورات، علم، حکمت، تجربات، احساسات اس قابل نہیں ہے کہ اس شب قدر کی حرمت کو، اس کی حقیقت کو کسب کر سکیں، اور نہ تم اس کی حقیقت کو اور نہ ہی اس میں موجود ان حقائق کو، لطائف کو، معنویت کو کسب کرنے کی صلاحیت تمہارے اندر موجود نہیں ہے۔ البتہ شب قدر صاحبان اقدار کی رات ہے، وہ لوگ جن کے اندر اقدار موجود نہیں ہیں، ویلیوز موجود نہیں ہیں، جن کے اندر حق اور حقیقت اور باطل کو شناخت کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، جن کے اندر امام حق کو اور امام پاک اور طیب و طاہر کو شناخت کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، جو اپنے آپ کو خدا کے سپرد اور ائمہ کی پاک اور مقدس، لطیف اور کریمانہ باتوں کو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے، یعنی جن کے وجود کے اندر اقدار موجود نہیں ہے۔ شب قدر جو اقدار کی رات ہے، اللہ کے سلطنت کے ظہور کی رات ہے، انسانوں کے کمال اور معراج کی رات ہے، انسانوں کے مقدرات اور تقدیرات کی رات ہے۔ ایک انسان خاکی، ایک انسان افلاکی ہو جائے، یہ رات وہ رات ہے، لیکن جن لوگوں کے اندر اقدار کی طرف توجہ نہیں ہے، طلب نہیں ہے، اقدار کی حقیقت کو، اقدار کی معنویت کو اور اقدار کے لطف و کرم کو سمجھنے سے قاصر ہیں، خدا جانتا ہے شب قدر کے لیے، شب قدر فقط ان کے لیے فائدہ مند ہے جو قدر اللہ کو جانتے ہیں۔ شب قدر در حقیقت حضرت زہرا کی رات ہے، انسان کامل کی رات ہے، اللہ کے سلطنت کے ظہور کی رات ہے، انسان کامل کے معراج و کمالات تک پہنچنے کی رات ہے، تمام ملائک مقربین کے زمین پہ نازل ہونے اور قلب صاحب الزمان کو متلجی کرنے والی رات ہے، مقدرات، امکانات، خیر و شر، سعادت و شقاوت، یہ تمام الہی احکامات کے نفاذ کی شب ہے، اور صاحبان استطاعت و صلاحیت کے لیے یہ شب صاحب الزمان کی برکت سے کمالات کی رات ہے، معراج کی رات ہے۔ جیسے کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومن، ہماری ہر نماز معراج نہیں ہے۔ کون سی نماز معراج ہے؟ کہ جو اقدار کے ساتھ انجام دی جائے، عقل و دانائی کے ساتھ انجام دی جائے، پاکیزہ طیب و طاہر کیفیات کے ساتھ انجام دی جائے، جس میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے، جس کے اندر لطافت پیدا ہو جائے، جس کے اندر لذت و لذائذ پیدا ہو جائے، جس کے وجود کے اندر شب قدر بھی ایک ایسی پاک اور مبارک رات ہے۔ البتہ اس پاک رات میں، اس مقدس رات میں، اس الہی آسمانی طعام محمدی کی رات میں
علوی اور مہدویت کی اس رات کے اندر خدا ہر شخص کو اس کے استطاعت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ روایات میں ہے کہ جتنا ہو سکے اس شب میں اپنے آپ کو تیار کرو، آمادہ کرو، جتنی بھی تمہاری ظرفیت ہوگی خدا وہ چیز تمہیں عطا کرے گا۔ پھر خدا سے طلب کرو، خدا سے طلب کرو کہ پروردگارہ میرے قلب کے اندر جذابیت حق کو قرار دے، میرے باطن کو اپنے نور کی محبت سے منور کر دے، اور میرے تمام وجود کے اندر اپنے اسماء اور اپنی صفات کی صلاحیتوں کو پیدا کر دے، میرے وجود کو پروردگار سپرد حق کو حقیقت کر دے۔ فائزہ فقط تخیل کرنے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کافر وہ نہیں ہے جو کلمہ نہ پڑھے، کافر وہ ہے جو اپنے آپ کو سپرد حق نہیں کرتا، اور مومن وہ نہیں ہے جو فقط خدا کے بارے میں اچھا سوچے۔ نہ، سوچ تخیل الگ ہے اور ایمان ایک الگ ہے۔ تخیل کا تعلق الگ ہے، ایمان کا تعلق الگ ہے۔ کافر، میں نے کہا کافر وہ نہیں ہے جو کلمہ نہ پڑھے، کافر وہ ہے جو اپنے آپ کو، اپنے وجود کو سپرد توحید نہ کرے، اپنے آپ کو توحید کے دامن میں پناہ گزیر نہ کرے، جو قلعہ توحید میں اپنے آپ کو مجسم نہ کرے اور قلعہ توحید تک اپنے آپ کو نہ پہنچائے، وہ فقیر بھی ہے، اس کے اندر قوت غنی موجود نہیں ہے، اس کی فکر فقیر ہے، اس کا قلب فقیر ہے، اس کا وجود فقیر ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس اسماء الہیہ موجود نہیں ہے، اقدار اللہ موجود نہیں ہے، اس کے پاس حق و حقیقت اور صدق و صداقت، مسیر اللہ کی طرف اس کی توجہ موجود نہیں ہے۔ وہ راہ حق و حقیقت اور راہ صراط مستقیم سے برگشتہ ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کیا چیز ہے۔ خدا کے یہاں، میں نے پہلے بھی کہا، خدا کے یہاں کثرت عمل نہیں، حسن عمل چاہیے۔ اس رات میں کوشش کرو ایک قرآن کی تلاوت، فقط 2 آیات پڑھو، تفکر کے ساتھ، تعقل کے ساتھ، لذت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، خدا کی توجہ خاص کے ساتھ، اپنے وجود کو، اپنے خیالات کو، اپنے وجود کو خدا کے سپرد کرو کہ پروردگار اپنے اس کلام کے ذریعے میرے قلب کو نورانی فرما دے۔ جتنی بھی استطاعت و صلاحیت ہے، اگر کچھ نہیں کر سکتے کم از کم اس رات کو جاگ کر گزارو۔ شاید کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی ایسا ہو جب رحمت خدا کی باران نازل ہو، جب خدا کی رحمت کو جوش آئے اور خدا اپنے بندے پر کرامات کی باران کو نازل فرمائے۔ شب قدر ایک عام انسان کے معراج کی رات ہے۔ فائزہ، یہ شب جب آتی ہے البتہ خاص کیفیت گزرتی ہے۔ پورے سال کے امور صاحب الزمان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ صاحب الزمان چاہیں آپ کی عقل کی رفتار اور چراغ عقل کو اونچا کر دیں، چاہیں تو آپ کو حیات ابدی جاویدانی عطا فرمائیں، چاہیں تو آپ کی حیات کے اندر معرفت کے سمندر کو غوطہ زن کر دیں، چاہیں تو آپ کے سیاہ وجود کے اندر آفتاب خداوند کو داخل کریں تاکہ آپ کے وجود کی مملکت میں خدا کی محبت و مودت اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت پیدا ہو جائے۔ یہ شب آدمی کے استطاعت و صلاحیت کو بڑھانے کی شب ہے۔ یہ شب کسب کرنے کی صلاحیت ہے۔ کم از کم یہ شب آنے سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کرو اور کہو پروردگار ایک آخری شب ہے میری زندگی کی، نہیں معلوم آنے والی شب ہے یا نہیں ہے، اس شب میں میرے مقدرات کو بدل دے، تقدیرات کو بدل دے، ایک چشم رحمت محبت، ایک نظر کرامت صاحب الزمان میرے قلب کے اوپر ہو جائے، ایک اللہ کی رحمت کا اللہ کی رحمت کو جوش و خروش آئے اور اس کا حسن و جمال مجھے نصیب ہو جائے۔ پروردگار مجھے اس شب قدر میں اس مقام پر پہنچا دے کہ میں اللہ کی اس آیات کو، اللہ کی اس رات کو درک کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ فائزہ، یہ رات استطاعت و صلاحیت کی رات ہے، دروں کے کھلنے کی رات ہے، شرف و کرامت کی رات ہے، باران رحمت کے برسنے کی رات ہے۔ خدا جانتا ہے اس شب میں محور عالم، قطب عالم صاحب الزمان قلب کے اوپر خدا کی انوار غیبیہ ہوتی ہیں اور تمام عالم کے امور و تقدیرات اور مقدرات کو اس رات میں طے کیا جاتا ہے۔ اس رات میں کوشش کریں کہ اپنے آپ کو توسل بصاحب الزمان کریں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، توکل بر خدا و توسل بآئمہ، یہ ایک نقطہ، یہ معنوی ہے، یہ ایک نقطہ لطیف ہے کہ انسان خدا پہ توکل کرے اور اہل بیت سے توسل کرے۔ توکل بر خدا و توسل باہل بیت۔ آپ دیکھیں کیسے خدا آپ کے لیے راستے کھولتا ہے۔ اور کیا کرو، خدا سے کہو پروردگار میری باطنی حالت کی وجہ سے مجھے سزا دینے میں جلدی مت کر۔ پروردگار اپنا چہرہ پر نور مجھ سے ہٹا مت، اپنی نظر کرامت میرے وجود پہ ڈال دے، مجھے ناکام و نامراد مت کر، مجھے سرگردان مت کر۔ اس شب قدر کے آنے سے پہلے مجھے آمادہ کر دے تاکہ حقیقت شب قدر کو کسب کر سکوں۔ مجھ میں ایسی اقدار پیدا کر کے شب قدر کی
اقدار میرے وجود کے اندر نور و کمال کو پیدا کر سکے۔ شب قدر میں اپنے آپ کو آمادہ کرو۔ جو اعمال بیان کیے ہیں علماء نے، اولیاء نے، ان اعمال کے اندر بہت لطافتیں موجود ہیں، بہت رمز و راز موجود ہیں۔ تم کہو پروردگارا اس رات میں مجھے شربت محرمیت پلا دے، اپنا محرم بنا دے، اہل بیت کا محرم بنا دے، میرے قلب کو پاک کر دے، اور پروردگار میرے وجود میں جو نور ہے وہ نار کو ختم کر دے ہمیشہ کے لیے، مجھے ایسا قرار دے۔ پروردگار میرے ساتھ وہ سلوک مت کر جس کا میں اہل ہوں، میرے ساتھ وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے۔ بہت ہی آگاہ خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے، اور بہت ہی لطیف اور بہت ہی خوبصورت جو ہے نقطے آپ نے بیان فرمائے اپنی گفتگو میں۔ وقت کے دامن میں جو ہے گنجائش بالکل ختم ہو چکی ہے۔ میں بے حد ابھی بہت سارے سوالات تھے جو مجھے کرنے تھے، یقیناً اگلی نشستوں میں انشاءاللہ تعالی ہم ان سوالات کی جانب بھی پڑھیں گے۔ میں بے حد ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور اتنی قیمتی گفتگو کے ذریعے ہمارے دلوں کو پرنور کیا، ہماری سماعتوں کو پرنور کیا، اور ہماری روحوں کو وہ جستجو دی جو ان دنوں کا حق ہے، اور جو ان دنوں کی وجہ سے ہمیں رب تعالیٰ کی قربت کی سمت جو ہے متوجہ کرتے ہیں۔ یقیناً دیکھنے سننے والوں کو بہت کچھ سننے کو ملا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محمد وآل محمد کے صدقے ہمیں جو ہے اہل بیت سے جو ہے متمسک فرمائے، اور ہمارے قلوب کو محمد وآل محمد کا جو ہے سچا بامعرفت بصیرت ماننے والا بنائے، اور تمام دنیا میں تمام مخلوقات خدا کی جو مشکلات، دکھ، تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں ان کو دور فرمائے، اور ہم سب کو محمد وآل محمد کی پیروی کی اطاعت کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے سچے بامعرفت اور سچے عاشق بننے میں مدد فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔ دیکھنا مت بھولیے گا کل سیم ٹائم اور سیم چینل پہ انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ غم کی فضا پھیل گئی چار سو، غم کی فضا پھیل گئی چار سو، پڑھتے تھے نوحہ نمازی سبھی، سجدہ حق میں ہوئے زخمی علی، گھر میں خدا کے یہ قیامت ہوئی، سجدہ حق میں ہوئے زخمی علی، سجدہ حق میں ہوئے زخمی علی، وار جو سجدے میں علی پر ہوا، مولا نے بس خست و ربی کہا، مولا نے بس